السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کے معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اصل میں شریعت میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں وہ آپ کے سامنے میں ہلکی سی بات پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن جی، شریعت کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، جو اسلام کا قانون ہے، جو اللہ رب العزت نے شروع سے نبی بھیجے، نبی جو ہے وہ اللہ کے قانون لے کے آئے، اور جب جب نبی واپس چلے گئے تو بیچ میں بگاڑ لوگوں میں شروع ہوا آنا، اور بگڑتے بگڑتے پھر دوسرے نبی کو بھیجا کتاب دے کے، پھر انہوں نے آ کے سدھار کیا معاشرے میں، پھر کچھ لوگ ایمان میں آئے، باقی کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جتنی بھی شریعتیں نبی لے کے آئے ہیں اپنے اپنے زمانے کی، وہ سب قانون ہیں اللہ کے، جو اسلامی قانون کہلاتے ہیں۔ ہمارے اوپر جو شریعت ہے وہ شریعت محمدیہ، سب سے آخری شریعت، جو قرآن جو ہے اس کا منشور ہے۔ راستہ گزارنا مطلب راستہ، زندگی کا راستہ دکھانا جس پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس راستے سے یہ منشور کہلاتا ہے۔ یہی شریعت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ دکھا کے گئے ہیں، اس پہ ہم آسان زندگی گزار سکیں، پاکی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ شریعت میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہو یا کرنے سے منع کیا ہو، اور طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ نیکی آپ اپنی مرضی سے کیسی بھی نیکی کرتے رہیں، اگر وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ اگر وہ نبی کے طریقے پہ نیکی ہے، اللہ کے حکم کے دائرے میں نیکی آتی ہے، شریعت کے دائرے میں نیکی آتی ہے، سنت طریقے سے، تب وہ نیکی ہے، ورنہ نیکی نہیں ہے۔ پھر وہ آپ کو یہاں اس کا اجر مل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مدر ٹیریسا کتنی بڑی لیڈی تھی، کتنی عظیم، کتنی خدمت کر کے گئی، لیکن کیونکہ مقصد اخلاص نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، رسول اللہ کی سنت نہیں تھی، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس لیے طریقہ بھی نیکی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، تب آپ کو فلاح ملے گی۔ تو شریعت میں جو ایمان میں آنے کے بعد جو آپ سب سے پہلے پڑھتے ہو وہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اکیلا معبود، اور اپنے آپ کو اس کا غلام مانیں۔ ہم قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ بندگی کہتے ہیں غلامی کو۔ نوکری تو 4 6 8 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے، تو ہم بھی 24 گھنٹے اس کے بندے ہیں، تو ہمیں 24 گھنٹے اس کی بندگی کرنی ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے نا، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا مظہر ہے، مطلب نشان یہ عبادت کی۔ اصل عبادت یہ ہے کہ آپ پوری زندگی اللہ کے حکم کے حساب سے گزاریں، کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ کا کاروبار، آپ کے رشتہ داروں سے تعلق، آپ کا ان سے میل جول، آپ کا غصے میں، آپ کا محبت میں جو رویہ ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو، تب آپ اللہ کو ایک الہ مان رہے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں اور وہاں آپ نے رمضان میں وضو کیا ہے اور آپ نے ایک گھونٹ پانی اندر اتار لیا بنا کسی کو بتائے یا دکھائے، تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہاں جو تصور آپ کے ذہن میں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس تصور کو مسجد سے آپ نے باہر لانا ہے۔ جس تصور کے ساتھ آپ مسجد میں جاتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تصور آپ کی دکان پہ، آپ کے آفس میں، آپ کی سڑک پہ، آپ کے بس کے پڑوس میں، آپ کی ٹرین کے پڑوس میں، آپ کے معاملات میں، آپ کی بیوی کے پاس ہونے میں، آپ کی بہنوں کے پاس ہونے میں، وہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صرف مسجد کا تصور نہیں، تب آپ 24 گھنٹے عبادات میں ہوں۔ اگر آپ نے 5 10 منٹ اللہ کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی اور باہر آ کے وہی خرافات میں آپ لگے ہوئے ہو، تو آپ یقین کرو کسی بھی قیمت پہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، عبادت نہیں ہوئی۔ عبادت تو یہ ہے کہ آپ باہر نکل کے اللہ سے اسی تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے تو اب سمجھنا بہت آسان ہو گیا، اب تو بڑے بڑے مال ہیں، ہر جگہ بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھو اللہ کے بھی کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر ٹائم واچ کر رہے ہیں، تو یہ بہت آسان ہو گیا۔ آپ یہ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، سورہ عنکبوت آیت 45، تو آپ کا جو نماز کا حاصل ہے وہ برائی سے رکنا ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر برائی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو حاصل نہیں ہو رہا نماز کا۔ اس لیے اپنی نمازوں پہ بھی توجہ کریں،
اور پھر اسے باہر نکال کے لائیں مسجد سے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اللہ مسجد کا الگ ہو اور آپ کی دکان کا الگ ہو, کہ آپ اس کے ذہن میں ہو یہاں تو جھوٹ سے بھی کام چل جائے گا, یہاں تو اگر میں نمبر 2 مال دے دوں گا چھپا کے وہ بھی چل جائے گا. پھر آپ کے اندر اللہ نہیں اترا, پھر آپ کا لا الہ الا اللہ پورا نہیں ہوا. اسی طرح محمد رسول اللہ جو بات کا حصہ ہے کلمے کا, اس میں بھی یہی ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. سورہ حشر آخری 7 نمبر آیت. تو اس لیے ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا زندگی گزارنے کا. اگر آپ کے اندر وہ رسول کا طریقہ یا اس کی کوشش نہیں ہے تو آپ کا محمد رسول اللہ صرف زبانی ہے, آپ کی زندگی میں نہیں اترا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, ان کی حد درجے کی محبت. حضور نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک تمہیں اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے کاروبار اور اپنی جان, اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہوں, ایمان مکمل نہیں ہے. قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ نبیوں کا حق تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی محبت, حد درجے کی اطاعت اور حد درجے کی ان کی پیروی. جس طرح سے وہ کر کے گئے, کیسے مسکراتے تھے, کیسے پیشاب کرتے تھے. یہاں تک صحابہ اکرام کا معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھو, نقل کر کے پاس ہونا یہاں تو برا سمجھا جاتا ہے, لیکن آپ یقین کریں آخرت میں آپ نقل کر کے پاس ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نقل کر لو, آپ آخرت میں پاس ہو جاؤ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو اپنے تابع نہیں کرا, بلکہ شریعت کے تابع ہو کے زندگی گزاری. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا شریعت ہماری طبیعت کے تابع ہو جائے. ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا, نہ کہ اب شریعت کو اپنے تابع کریں. ہم تو ہر وہ چیز ڈھونڈتے ہیں نا جو آسان ہو. قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو اپنے نفسوں کو, خواہش نفس کو معبود بنا لیتے ہیں. اب خواہش نفس کو معبود بنانا کیا ہے؟ صبح کو آپ اللہ کی اذان سن رہے ہیں اور آپ کروٹ لے کے سو گئے, وہاں آپ نے نیند کو اپنا خواہش نفس کو معبود بنا لیا. نیند کو, آپ کو اذان کی آواز آ رہی, نماز کا ٹائم, ادھر گاہک کھڑا آپ کا, وہ مال نکلوا رہا 10 20 50 60 ہزار روپے کا, تو آپ نے نماز نکال دی کہ چل بعد میں قضا پڑھ لوں. وہاں اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیا. آپ وہاں اللہ کے بندے نہیں ہیں, بلکہ دینار کے بندے ہیں, پیسوں کے بندے. اس لیے بہت احتیاط کریں. قرآن میں اللہ نے کہا میں دیکھوں گا کیا آگے رکھا کیا پیچھے چھوڑا. تو ہر جگہ آپ چیک کرا کرو, آزماتا ہے اللہ جگہ جگہ کہ کیا آگے رکھا کیا پیچھے چھوڑا. تو جہاں آپ کی آزمائش آئے وہاں آپ لوگ یہ دیکھا کرو کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا ہو. جو آج آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو معاملہ آیا وہ صرف مالی کی بات نہیں ہے. آپ کا وقت, آپ کی صحت, آپ کی صلاحیت, آپ کا علم, آپ کا مال, یہ سب آپ کو بینک آف آخرت میں جمع کرانا ہے, کیونکہ وہاں کرنسی نہیں چلے گی, وہاں آپ کے اعمال چلیں گے. آپ کے اعمال وہاں جمع ہوں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. آپ کسی نئی جگہ اگر اترو, امریکہ یا آسٹریلیا, اور وہاں آپ کا بینک میں کوئی بھی چیز جمع نہ ہو, نہ آپ کی جان پہچان ہو, اجنبی جگہ ہوگی بالکل, تو آپ حیرہ ویرہ ہوں گے وہاں پہ. بالکل مطلب ایسا ہوگا کہ میں کہاں گیا. بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوگی اور آپ آخرت کے منظر میں قدم رکھو گے تو آپ حیرہ ہوں گے, حیرہ کہ میں کہاں گیا. لیکن اگر آپ نے وہاں کے بینک میں اعمال جمع کیے ہوئے ہوں گے اور آپ کا تعلق اللہ, اس کے رسول اور اس کے صحابہ سے ہوگا تو آپ کو وہاں جاننے والے مل جائیں گے. اور اگر آپ کو جاننے والے مل جائیں اور انہوں نے آپ کی ہوٹل میں بکنگ بھی کرا رکھی ہو, بینک میں آپ کے پیسے بھی جمع ہوں, آپ کے لیے امریکہ بڑا آسان. اور اگر نہ ہو کچھ بھی, نہ بینک میں پیسے ہوں, نہ جیب میں پیسے ہوں, اور کوئی جاننے والا بھی نہ ہو, تو امریکہ سب سے مشکل ترین جگہ آپ کے لیے. تو بس اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو صرف زبان سے پڑھتے ہیں اسے عمل میں اتاریں, اور آج اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم واقعی اس پہ پورے اتر رہے ہیں نہیں اتر رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.